نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. زندگی کتنی بڑی نعمت ہے نا، اور زندگی کتنی خوبصورت ہے، اور زندگی سے ہمیں کتنی محبت ہے. اور کیوں نہ ہو کہ زندگی ایک ہی بار ملی ہے اور اس زندگی نے ہم سے روٹ جانا ہے، اور جو چیز ہم سے چھن جانے والی ہو اس کی ہمیں قدر بھی زیادہ ہوتی ہے. زندگی پھر کبھی نہیں آئے گی، زمین کی یہ زندگی ختم ہو جائے گی. بہت تھوڑے عرصے کے لیے ہمیں زندگی ملی ہے. ہم لوگ آپس میں مل بیٹھے ہیں، ابھی تو ہم روز مل رہے ہیں. اس کلاس میں ہم ہفتے کے بعد ملتے ہیں. عنقریب وہ وقت آنے والا ہے کہ ہم پھر کبھی نہیں ملیں گے اس جہان میں. لیکن یہ بیلیف ہمیں کتنا حوصلہ دیتا ہے کہ زندگی کی شام جب ہوگی تو وہ شام زندگی یا اختتام زندگی نہیں ہے، کیونکہ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے. جب آپ رات میں سوتے ہیں، شام کے بعد آپ کو تھکاوٹ ہو جاتی ہے، پھر آپ بستر پہ جاتے ہیں تو آپ کو سونا کیسا لگتا ہے؟ آپ کو اچھا لگتا ہے؟ الحمدللہ. پھر آپ جب دوبارہ صبح کو اٹھتے ہیں، آپ کو صبح اٹھنا اچھا لگتا ہے؟ روشن صبح. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر رکھی ہے ہم سب کے بارے میں بھی کہ یا اللہ میری امت کی صبحوں میں برکت عطا فرما دے. الحمدللہ رب العالمین. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو برکت والی صبح نصیب کرے. لیکن صبح شام کی آمد و رفت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ سائیکلیکل پروسیس ہے، مسلسل ہے. ایک لینئر پروسیس ہوتا ہے نا، لینئر کہ ایک چیز آئی اور یوں ہی آگے نکل گئی. ہماری زندگی کا جو سلسلہ ہے، ہم اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھے. بیٹا اب میں آپ سے پوچھوں گی، آپ مجھے بتاؤ گے، اور بالکل لائٹ ہو جاؤ، بالکل جو بات ذہن میں آئے گی نا اسی طرح سے آپ نے بتانی ہے. اب مجھے بتاؤ گے بیٹا کہ جب آپ نہیں تھیں پھر آپ کس جگہ پر تھیں؟ آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ اچھا چلیں، کسی کے ذہن میں ہے کہ میں آسمان پر تھی، ٹھیک ہے. اور بیٹا آپ بتاؤ کہ کہاں پہ تھے آپ؟ کسی وجود میں. اچھا اب آپ دیکھیں، میں وہ گمان میں بھی نہیں تھا کہ آپ کی یہ کانسیپٹس ہیں. ہر بندہ خود جانتا ہے نا. اچھا بیٹا آپ بتاؤ کہ بلو اسکائی. جی پیچھے پیچھے سیڑھیوں پہ. جی بیٹا آپ. جی اب اپنی زندگی کے بارے میں بیٹھے بیٹھے بتا دو. اب اپنی زندگی ایسے ڈسکس کریں نا جیسے انسان آپس میں انفارملی بیٹھتا ہے، اسی طرح سے. بس ہم تھوڑا سی ڈسپلنڈ ہوں گے، لیکن سوچ جو ہے وہ ہماری بہت آزادی کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ یہ سفر طے کرے گی. جی بیٹا آپ بتاؤ گے. اللہ تعالیٰ کے پاس. اچھا ٹھیک ہے. کوئی اور؟ جی مجھے ایسے لگتا ہے کہ جب یہ کائنات نہیں تھی تو ہم بالکل بھی نہیں تھے. ہم نہیں تھے، کچھ نہیں تھے. ٹھیک ہے. میں آپ کو اللہ پاک کی کتاب سے بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں کیا کہا ہے، کیسے توجہ دلائی ہے. حلت علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. کیا لامتناہی زمانے میں انسان پر کبھی کوئی ایسا وقت گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا؟ یعنی تھا ضرور، قابل ذکر نہیں تھا. اس کی کوئی پہچان نہیں تھی، اس کا کوئی وجود نہیں تھا، تو ہم نہیں تھے.
اور قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار کر ہی کیسے سکتے ہو، وکنتم امواتا، تم مردہ تھے ضرور، وہ تمہاری ڈیتھ تھی، تم نہیں تھے لیکن تم تھے، مردہ تھے، فَأَحْيَاكُمْ، پھر تمہیں زندہ کیا، اب زندہ ہے، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہ تمہیں موت دے گا، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر وہ تمہیں زندگی دے گا، ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ 2 دفعہ کی زندگی، 2 دفعہ کی موت۔ اب میں تو پہلی اور آخری بات کے حوالے سے آپ سے چاہتی ہوں کہ آپ کیا سوچتے ہو، کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو، اور اس کا تعلق میں چاہتی ہوں آپ اس سے جوڑیں، ثم الیہ ترجعون، پھر اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اس کا مطلب جانتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی اللہ کا انکار کر نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ ہے، اور اس کی ذات کا ثبوت ہماری وہ موت بھی تھی جو زندگی سے پہلے تھی، اور ہماری زندگی بھی، اور اس زندگی کے بعد آنے والی موت بھی۔ ایوری ون نوز، کسی بھی ریلیجن سے کوئی تعلق رکھتا ہو، ہر کسی کو پتا ہے کہ اپنی زندگی سے پہلے ہم نہیں تھے، لیکن قرآن یہ بتاتا ہے قابل ذکر نہیں تھے ورنہ تھے تو صحیح، پھر کیسے تھے، موت تھی، ابھی حیات نہیں ملی تھی۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ ایک پروسیس شروع ہوا نا، ڈیتھ ہے، ڈیتھ ہے، ڈیتھ ہے، ڈیتھ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں ہم کہاں تھے، ڈیتھ۔ حضرت موسیٰ کے دور میں کہاں تھے، اب تھی، مردہ تھے۔ آپ اس کو امیجن کریں کہ ہم مردہ تھے۔ اچھا، مردہ کون سی چیزیں ہوتی ہیں، ذرا امیجن کر کے دیکھیے، نام لینا شروع کریں جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے۔ جی بیٹا آپ بتاؤ گے، ٹیبل، آپ بتاؤ گے، چیئر، جی آپ بتاؤ گے، وال، اچھا آپ بتاؤ گے بیٹا پیچھے، اینی تھنگ، کوئی چیز جو آپ کے ذہن میں آ رہی، جی، لوگ، اچھا لوگ تو فلور، ٹھیک ہے۔ آپ نے ایک بات نوٹ کی، انسان کا ذہن اپنے کنویں میں گھومتا ہے، قریب کی چیزوں کو دیکھتا ہے، دور تک دیکھنا عمومی طور پر ممکن نہیں ہوتا، لیکن اس کلاس میں جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں وہ سب کی باتیں ہیں۔ جو چیز بھی ہم پڑھیں گے اس کا تعلق فقط اس کنویں کے ساتھ نہیں ہوگا جہاں ہم بیٹھے ہیں۔ ہماری زندگی سے پہلے کی جو موت ہے ہمیں وہ امیجن کرنی ہے، کیونکہ اس کو امیجن کریں گے تو زندگی سے پیار کریں گے، زندگی سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اس کے بغیر ہم کبھی اپنی زندگی کے لیے کوئی اصول ضابطہ پسند نہیں کریں گے، کامیابی بھی اچھی نہیں لگے گی، ہم پھر ایسی ہی زندگی گزاریں گے کہ گزر رہی ہے، جس میں آنے والا وقت ایسے افراد کو گزار کر چلا جاتا ہے، تو وہ افراد ضائع ہو جاتے ہیں۔ ہم نے ایسی زندگی نہیں گزارنی، اس لیے ہم نے سوچنا ہے، غور کرنا ہے، سوچ میں وسعت لانی ہے۔ اچھا میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، بیٹا آپ وسیع جہان میں رہنا چاہتے ہو، وسعتوں میں، سوچ کی وسعت چاہتے ہو یا سوچ کی تنگی؟ وسعت چاہتے ہیں نا، الحمدللہ۔ اب مجھے وسعت والا آنسر کریں، ڈیتھ سے کیا چیز ذہن میں آتی ہے، مردہ، جی، اپنا آپ، اور جی آخرت، اچھا آخرت تو زندگی ہے، آخرت تو زندگی ہے، کوئی بات نہیں، آپ بولتے چلے جائیں، آپ نے سوچنا نہیں ہے زیادہ کہ بھی پتہ نہیں غلط ہوگا یا صحیح، کچھ بھی ہے ہم ٹھیک کر لیں گے نا، اس سے کوئی بات نہیں۔ جی جو چیز سینس لینا چھوڑ دیں، میں ایگزامپلس چاہتی ہوں، جی مٹی، ٹھیک ہے، یہ آنسر درست ہے، جی جی
नहीं, हम डेथ की बात करें, मुर्दा मुर्दा। अच्छा, आपके जहन में हिसाब आता जी? आसमान और ज़मीन। जी, मुझे नहीं समझ आई। रिहाई? नहीं नहीं, डेथ, मुर्दा मुर्दा। अच्छा, आप कहते हैं कि जब अगली डेथ होगी, मैं पहले वाली डेथ की बात कर रही हूँ कि जब हम नहीं थे फिर क्या होंगे हम? पहले हमें कफन थोड़ी पहना कर कहीं रखा हुआ था, हैं? आपने फील नहीं करना प्लीज़ इस बात को, एंजॉय करना है, अच्छा फील करना है खुले जहन के साथ। जब हम नहीं थे फिर क्या होंगे? लोथड़ा नहीं, वो भी जिंदगी थी, वो तो लाइफ का आगाज हो गया था। आप न माँ के पेट में थे, आप 1000 साल पहले कहाँ थे? चलिए ये बताइए, अब आपके जहन में क्या आता है जी? रूह थे, रूह तो थी, गुड, लेकिन डेथ, हम डेथ की बात कर रहे हैं, रूह तो जिंदगी है जी। हाँ, हम कोई जर्रा थे इस कायनात में। अब ये सोचने का अंदाज है ना, वुसअत तो इसी तरह आएगी ना, अब सोचना सीखें। अच्छा, हम कोई जर्रा थे जी। तकदीर में हमारा नाम लिखा था। बेटा डेथ की बात पूछ रही हूँ ना, डेथ। मैं सिंपली ये पूछना चाहती हूँ कि अच्छा, मुर्दा चीज़ें क्या हो सकती हैं? कोई हड्डी थे, कोई लकड़ी थे, कोई मट्टी थे, कोई पत्ता थे, कोई पत्थर थे, या क्या थे? कुछ भी हो सकता है ना। कहीं भी हमारे वजूद के जर्रे पड़े होंगे, जिसने वजूद बनना होगा, ऐसा नहीं है? तो आप इमेजिन करें उस दौर को कि जब हम कुछ नहीं थे, किसी के पाँव के नीचे आने वाली मट्टी, किसी दरख्त में लगा हुआ कोई जर्रा, किसी बिल्डिंग में, किसी ईंट के अंदर का कोई जर्रा। वो रब कितना करीम है जिसने हमें हमारी मौत के बाद जिंदगी दी। कैफ़ तकफुरून बिल्लाह, तुम अल्लाह का इनकार कर ही कैसे सकते हो? वकुंतुम अमवातन फअहयाकुम, तुम मुर्दा थे, उसने तुम्हें जिंदा किया। जिंदगी तो उसने दी है। ये जिंदगी अच्छी है, प्यारी है। आप देखते हैं, सुनते हैं, बोल सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सोच सकते हैं अल्लाह का एहसान है, कोई चीज़ याद रख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप किसी चीज़ को अपनी आदत बना सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आदत बनती है। और किसी आदत को छोड़ सकते हैं जी, ये हमारी लाइफ है। आप खुश होते हैं? आपको गम लाहक होता है? आपको गुस्सा आता है? आप मेहरबान होते हैं किसी चीज़ पर, किसी पर रहम करते हैं? आप मोहब्बत करते हैं, नफरत करते हैं? आप नाउमीद होते हैं किसी चीज़ से? आपको उम्मीद होती है, होप। कितनी प्यारी चीज़ें हैं आपकी ज़िंदगी के अंदर, जोड़ा जोड़ा। अगर नाउमीद होते हैं तो आपको उम्मीद भी होती है, अगर खुशियाँ ज़िंदगी में हैं तो गम भी हैं, अगर आपकी ज़िंदगी में आपको गुस्सा आता है तो आपके अंदर रहम भी है। आप दूसरों के लिए शफीक, मेहरबान, मोहब्बत करने वाले भी होते हैं। अगर आप खौफज़दा होते हैं तो आप बेखौफ भी होते हैं। तो ज़िंदगी महज आपकी हैवानी ज़िंदगी नहीं है। आपके अंदर कितने जज्बे हैं, आप कितने प्यारे हो। आपको अल्लाह ताला ने कैसे बनाया है? आदम अलैहिस्सलाम को अपने हाथों से बनाया था ना। हमारा पूरा डिज़ाइन रब्बुल इज़्ज़त का बनाया हुआ डिज़ाइन है। ये लाइफ जो हमें मिली है, किसी चीज़ के बारे में हमें सोचना नहीं पड़ा कि हमारी आँख कैसे हो, वो देखेगी कैसे, पीछे चश्मे बसारत कैसा होगा। हमारे कान, ये कान सुनते हैं, नहीं पता, अगर साइंटिफिकली पता भी चल जाए, लेकिन कौन है जो पीछे समात के लिए जो कुव्वत काम कर रही है, अगर वो ख़त्म हो जाए तो किसी को दे सके? नहीं दे सकता कोई। आंखों की रोशनी ख़त्म हो जाए, कोई किसी को रोशनी नहीं दिला सकता। इसी तरह से आप देखिए,
انسان کے اندر موڈ سوئنگ آتے رہتے ہیں نا، موڈ چینج ہوتا رہتا ہے، کبھی ایک طرف کبھی دوسری طرف. اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اللہ پاک نے ایسا بنایا ہے کہ وہ چینج ہو سکتا ہے. کتنا زیادہ آپ اپنے دل کو دیکھیے، کبھی ایک جگہ ٹھہرتا ہے؟ نہیں ٹھہرتا. اور رسول اللہ دعا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا کرنا. تو دیکھیں یہ ہماری زندگی ہے، اس زندگی میں تخلیق تو اس کی ہے نا، اس نے ہمیں جسم بھی دیا، ہمارے اندر روح ڈالی، ہم زندہ ہوئے، ہمیں عقل بھی عطا کی ہے تاکہ ہم اپنی زندگی کے بارے میں فیصلے کر سکیں. دوسرے جتنی چیزوں کو ہم جاندار دیکھتے ہیں، کسی کے اندر ایسی روح نہیں ہے، کسی کو ایسی عقل بھی نہیں ملی، ایسی روح جس کے بارے میں رب العزت نے فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اس میں نے اپنی روح پھونکی ہے. اعلیٰ ترین انسان کتنا مختلف ہے باقی تمام مخلوقات سے، روح بھی اعلیٰ ہے، عقل بھی اعلیٰ ہے. ایسی عقل ہے انسان کے پاس کہ وہ چیزوں کی حقیقت پر غور کر سکتا ہے. آپ غور کر سکتے ہیں کسی چیز کے بارے میں، کسی کے رویے کے بارے میں، کسی کی شخصیت کے بارے میں کر سکتے ہیں نا. لیکن بڑی عجیب بات آپ کو بتاؤں، اقبال کہتا ہے ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا کا سفر کر نہ سکا. یعنی جو ستاروں پہ کمند ڈالنا چاہتا ہے اسے اپنی فکر کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اسے پتہ ہی نہیں میں کیا سوچتا ہوں، میری تھاٹس کیسی ہیں، اپنے افکار کی دنیا کا سفر کر نہ سکا. وہ جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، یعنی ویسے تو سوچ ایسی ہے، وہ اپنی عقل سے اتنا کام لیتا ہے کہ سورج کی شعاؤں سے بھی اپنے مقاصد پورے کر لیتا ہے. کنٹرول تسخیر ہے نا، اللہ پاک نے مسخر کر رکھا ہے، ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. وہ جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سار کر نہ سکا. یعنی زندگی میں جو تاریکیاں ہیں ان تاریکیوں کو روشنی سے ہمکنار نہیں کر سکا. یہ انسانی زندگی کا المیہ ہے. اقبال نے یہ خصوصی طور پر یورپ میں ہونے والی ترقیوں کے بارے میں کہا تھا کہ وہ انسان جو تحقیقات میں مصروف عمل رہتا ہے اس سے اپنی زندگی کے بارے میں خبر نہیں ہے. میں کون ہوں، کہاں سے آیا، میں جب نہیں تھا تو میں کیا تھا، اب میں ہوں تو مجھے زندگی کیسے گزارنی ہے، اور اس زندگی کے بعد جب میں نے چلے جانا ہے کیا وہ اختتام زندگی ہے یا شام زندگی ہے. ڈیتھ کے بعد کیا وجود کے ساتھ ہماری روح بھی ختم ہو جائے گی یا روح باقی رہے گی، کیا دوبارہ کبھی زندگی ملے گی. تحقیقات کرنے والے اس بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتے کیونکہ انہوں نے اپنے ذہن میں یہ بات رکھ لی ہے کہ میں ہوں. نہیں غور کرتے کیسے ہوں، کس نے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا. ایک ہی بات ہے، میں ہوتا رہتا ہوں. میں پوری سویلائزیشن کی بنیاد میں پر ہے. جانتے ہیں یہ کون سی تہذیب ہے؟ آسمانوں پر اس کا فیصلہ ہوا تھا کل. ایک وہ تہذیب ہے
جو رب سے تعلق کی بنا پر اس کی اطاعت کی تہذیب ہے. اور دوسری ابا واستکبر وکان من